بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ سب یہ بات جان چکے ہوں گے کہ کل سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جو ہوگا حج اس سال صرف سعودی عرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں، موجود ہیں، اس وقت رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ چاہے ملکی ہیں غیر ملکی ہیں، جو بھی ہے، اس وقت جو سعودی عرب میں موجود ہیں صرف وہی حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ حج نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات اب واضح ہو گئی کہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے تھے، جنہوں نے حج کی تیاری کی ہوئی تھی، اپنا پورا ان کا اس وقت ارادہ تھا کہ اس سال ہم حج لازمی طور پر کریں گے، وہ سعودی عرب میں علاوہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور دیگر اسلامی کنٹریز، ترکی، ملیشیا وغیرہ، اب وہ لوگ نہیں جا سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس فیصلے سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر آنے سے خود ہی روک دیا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق کے بنا ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی بھی برائی سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جو بھی نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی کی جاتی ہے، اللہ کی مدد سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اللہ کی مدد نہیں آ سکی۔ قصوروار ہم خود ہیں، مجرم ہم خود ہیں، ملزم ہم خود ہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ آفات، یہ مصیبتوں، مشکلات کا آنا، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں اس وقت۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نماز باجماعت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کے بنا یہ معاملہ جو ہوگا وہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح یہ حکم دے دیا، جب بھی آپ پر کوئی مشکلات آئیں دنیا والوں پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے مشکلات سے نکال کر آسانی والا جو راستہ ہے وہ ان کے لیے کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میرا جو ہے وہ بات کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس سال کورونا کی وجہ سے، کورونا وبائی مرض آ چکا ہے پاکستان کے اندر، تو اس وجہ سے ہم اس سال حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث موجود ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہیں بلکہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو حج پر جا رہا ہو، حج کے لیے روانہ ہو چکا ہو اپنے گھر سے، اور راستے کے اندر وہ فوت ہو جائے، یا کسی بھی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، ویسے بیمار تھا، فوت ہو گیا، اور اس کے علاوہ طبی موت انسان کو آ سکتی ہے، کسی قسم کا بھی حادثہ یا بنا حادثے کے انسان فوت ہو جائے، تو وہ بندہ فوت ہو چکا، اب جس وقت وہ فوت ہوا اس سے لے کر قیامت تک اس بندے کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ واضح حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جاری کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث اور اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کو جوڑ لیں کہ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب یہ روایت کرتے ہیں کہ بندے کے عمل کا دار و مدار وہ نیت پر ہے، جس چیز کی کسی انسان نے نیت کی اس کے مطابق ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ بندہ جس نے ان دونوں احادیث کو آج کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک وہ بندہ جس نے حج کا ارادہ کیا، نیت باندھی، اس نے ساری تیاری وغیرہ مکمل کی، پیسے وغیرہ اس کے پاس موجود تھے، ہر چیز اس کے پاس اس نے مینٹین کی ہوئی تھی، پورا اس نے تیاری کی ہوئی تھی کہ میں اس سال حج پہ جاؤں گا، لیکن بدقسمتی وہ نہیں جا سکا. تو میرا یہ گمان ہے ان احادیث کو پڑھ کے کہ اگر تو وہ ایسا شخص جو ہے اس سال حج پہ نہیں جا سکا تو انشاءاللہ اس کو حج اور حج کا ثواب جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. اب اگر وہ اگلے سال اس کو موقع ملتا ہے تو اس کے پاس سامان سفر خرچ کا موجود ہے، وہ حج پہ جا سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ لازمی طور پر حج پہ جائے اور اس فریضے کو باقاعدہ طور پہ ادا کر دے. انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. جو لوگ طاقت رکھتے تھے اس سال نہیں جا سکے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ حج کا ثواب مل جائے گا نیت کی بنا پر ہی. اب ہم جیسے بھی کچھ لوگ ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، سامان سفر خرچ موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیو مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فضیلت والے اعمال، ایسی کام، ایسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ جن کو کرنے پر، جن کو اختیار کرنے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. چند ایک میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، گوش و گزار کر دیتا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی یہ سلسلہ صحیحہ میں کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، احادیث کی تلاوت، ترجمہ، مطالعہ وغیرہ کرتا ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے اسی جگہ پر جہاں اس نے فجر کی نماز پڑھی. پھر اشراق کا وقت آتا ہے، وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا. پورا حج عمرے کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اس نیت یا ارادے کے ساتھ مسجد میں آتا ہے کہ وہ یا تو دین کی کوئی بات سیکھے گا یا سکھائے گا کسی کو. مسجد کے اندر بندہ، ایک انسان، ایک شخص آیا، لیکن جب وہ مسجد کی طرف آ رہا تھا اس نے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میں یا تو خود کوئی دین کی بات سیکھوں گا یا میں سکھاؤں گا، تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پورا حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو اپنے والدین کو، اگر والدین نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، والد یا والدہ، تو وہ ان کے چہرے کی طرف خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی پورا حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں. دیکھیے ہم اگر فجر کی نماز پڑھیں تو میرے بھائیو یہ ہم پر فرض ہے، پڑھنی چاہیے. جو نہیں پڑھتا اس کا تو جو ہے وہ معاملہ ہی بڑا خراب ہے. سورۃ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، اکٹھے دنیا ہم نے گزاری ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں اپنا جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ جو آگے سے پہلی بات کہیں گے وہ یہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں نماز ہم پر فرض ہے اور کوئی معافی نہیں ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح یہ حکم دیا کہ تم میں سے وہ بندہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھتا وہ لیٹ کے نماز پڑھے، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے. ایون جنگ میں، جنگ کے دوران بھی نماز کی معافی نہیں ہے.
فرمایا اگر تم میدان جنگ کے اندر ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو گے اور آدھے لوگ آپ کی حفاظت کریں گے، ڈیفینسو پوزیشن لیں گے، اور آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ سلام پھیر کے ان لوگوں کی پوزیشن لے لیں گے جو پہلے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو لوگ پہلے کھڑے تھے وہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور باقی مجاہدین جو ہیں وہ آدھے مجاہدوں کی 1 رکعت اور آدھے مجاہدوں کی 2 رکعت، اس طرح نماز جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر ادا کی جائے گی۔ دیکھ لیں کہ جہاں زندگی موت کا مسئلہ ہے، اپنا دشمن آپ کے سر پہ کھڑا، وہاں پر بھی نماز کی معافی نہیں دی گئی۔ تو ہم بادشاہ لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ جو ہے وہ ہم پر رحمت فرمائے، یہ بڑا جو ہے بڑا اپنا معاملہ اچھا نہیں ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے پھر وہ اشراق کے وقت تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ، اگر اس کے پاس طاقت نہیں بھی ہے، اس کو حج عمرے کا ثواب عطا کر دیا۔ دوسرا وہ بندہ جو مسجد کے اندر آتا ہے، اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ 5 مرتبہ مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لیا کرے کہ میں مسجد کے اندر جاؤں گا یا تو میں دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ اچھا یہ حدیث بڑی غور کرنے والی ہے کہ یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ ارادہ جو بندہ کرتا ہے، فار ایگزامپل میں مسجد کے اندر آیا ہوں یا آپ لوگ مسجد کے اندر آئیں، آپ لوگوں نے نماز پڑھی، ارادہ کیا کہ میں یا تو دین کی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، لیکن وہ نہ سکھا سکا نہ وہ سیکھ سکا کسی بھی وجہ سے، لیکن اللہ کے ہاں یہ امید رکھیں کہ اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پورا حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم 5 وقت مسجد تو آتے ہی آتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کے ساتھ آئیں، یہ ارادہ کر کے آئیں کہ ہم یا تو دین کی بات سیکھیں گے یا سکھائیں گے، تو انشاءاللہ اس بندے کو پورا حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو والدین کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم و شان نعمت ہے، اللہ اکبر، ان کی طرف ہم ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ جو ہے وہ خوش ہو کر ان کی طرف، چہرے کی طرف ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انمول خزانہ ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جس قدر ہو سکے استفادہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، ہم ان کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، والدین کا تو ادب، احترام، عزت تو ویسے ہی ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ ایون انبیاء کرام کو، ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جو تھے وہ اپنا مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، بلکہ مشرک تھے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی، حکم یہ دیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ عزت، ادب، احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کی جو ہے وہ بے عزتی نہیں کریں گے۔ بے شک وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ عزت، ادب اور احترام کا پہلو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ہی پیش آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب مشرک والد بھی ہو تو اس کا بھی ادب احترام لازم ہے۔ تو چے جائے یہاں پر تو ہمارے والدین تو مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ان کا تو ادب احترام ہم پر لازم ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر تو واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی بات اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو جو ہے وہ آپ کو دل، آپ کا دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا بھی آپ نے اس انداز میں ریئیکٹ نہیں کرنا کہ ان کو برا لگ جائے، یہاں تک کہ آپ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ ان کو اچھے طریقے سے آپ کسی بات پر قائل کر سکتے ہیں، ٹھیک، نہیں قائل کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، اور جب وہ کبھی خوشگوار موقع پر بیٹھے ہوں تو موقع کو غنیمت جانیں، ان کے پاس جا کر اپنی جو دل کی بات ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ چونکہ ہمارے والدین ہی ہیں، ہمارے دشمن تو نہیں ہیں، وہ ہماری بات کو انشاءاللہ فائدے کے لیے ہی جو ہے وہ اپنے سنیں گے انشاءاللہ بھی، اور ان سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے اگر ہماری بات ٹھیک ہوگی۔ دنیا میں والدین ہی ہیں جو ہمارا بھلا صحیح طریقے سے سوچ سکتے ہیں، ان سے زیادہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، تو ان کا جو ہے ادب و احترام لازمی کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اس سال کرونا کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکے، تو ان کے لیے جو میں نے حدیث ذکر کی سلسلہ صحیحہ والی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، تو اگر اس سال نہیں جا سکے تو ان کو بھی انشاءاللہ حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور وہ لوگ جو حج پر جا نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے،
وہ یہ 3 کام کر سکتے ہر روز جو ہے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو حج پر جا سکتے ہیں، طاقت ہے، استطاعت ہے، اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم بجائے اس کے کہ حج کرنے جائیں، اپنا جو ہے وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں اپنی نہیں، ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ سمجھے کہ میں اتنے دن وہاں پہ جو ہے وہ جاؤں گا، پیسے بھی جو ہے وہ خرچ کروں گا، تو میں یہ اعمال کر کے گھر میں ہی حج جو ہے عمرے کا ثواب حاصل کر لوں، تو ان لوگوں کے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو طاقت نہیں رکھتے۔ جو بندہ حج کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرح کی کسی بھی قسم کا اس کو مسئلہ نہ ہو، وہ جا سکتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ حج پر نہیں جا رہا تو میرے بھائیوں وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اس کو پوچھا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان کا مال جو ہوگا ان کے گلوں میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیا کہ ان کی گردنوں میں وہ مال جو ہوگا، وہ سونا چاندی زیورات پیسہ وغیرہ جائیداد، وہ آگ کی بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دی جائے گی کہ وہ پھر قیامت کے دن دوسروں کے لیے بھی عبرت بنا دیے جائیں گے جو لوگ جو ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ کیونکہ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، مطلب کہ یہ 5 فرائض ہر مسلمان پر فرض کر دیے گئے ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پہ ایمان لے آیا، اب یہ 5 باتیں، 5 اعمال ان پہ فرض ہیں، وہ ہر صورت کریں گے۔ اللہ کو ایک، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانیں گے، نماز پڑھیں گے، دوسرا کام نماز، تیسرا کام روزہ۔ یہ 3 کام تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب آگے جو 2 کام ہیں وہ ہے زکوٰۃ اور حج۔ یہ 2 کام ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان پر یہ 2 کام ان پر فرض ہیں، باقی 3 کام ہر مسلمان پہ فرض ہیں۔ اب جو بندہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، ان کے لیے پھر اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال رکھے ہیں، ان کے لیے یہ خوش بختی ہے کہ وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھائیں، نماز فجر باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر اذکار کریں، اشراقی نماز پڑھیں، حج عمرے کا ثواب حاصل کریں، مسجد کے اندر آئیں، کثرت کے ساتھ آئیں۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند جگہ ہے وہ مساجد ہیں، تو مسجد کے اندر 5 وقت تو لازمی ہیں، اور یہ ارادہ، یہ نیت کر کے ہیں کہ ہم یا تو کوئی بات سیکھیں گے، سکھائیں گے، ان کو بھی حج عمرے کا ثواب۔ والدین گھر کے اندر موجود ہیں، والد موجود ہے یا والدہ موجود ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف خوش ہو کر دیکھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ مزید یہ کہ آپ میری باتوں کی تصدیق ضرور کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ میری تقلید نہیں کریں گے، میری بات آپ تک پہنچانا ایک میسنجر کے طور پر ہے کہ ایک میں نے پیغام تھا جو مجھ تک پہنچا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو پیغام مجھ تک پہنچا میں نے آپ تک پہنچا دیا، لیکن میری ہر بات کی تصدیق آپ لازمی طور پر کریں گے۔ میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے، آپ حوالے کو چیک بھی کر سکتے ہیں، میں مزید جو ہے یہ باتیں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ان جو احادیث کو، باقی آپ میری بات کی تصدیق کریں۔ اگر کسی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی تو وہ صرف اور صرف قرآن کی بات، صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں، جو صحیح مسلم شریف میں احادیث ہیں، ان 3 باتوں کا اگر کوئی حوالہ دے کر ہم سے بات کرے تو ہم بنا تصدیق کے ہی ان باتوں کو مان لیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا کہ جو بات قرآن کے اندر آئی، بات کرنے والا جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بات کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا، اور بات وہ غلط کر رہا ہو، تو یہ بھی اس کی بھی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اگر وہ بات قرآن کے اندر آ گئی، حدیث کے اندر، بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر آ گئی، تو ان باتوں کو تو ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں گے۔ باقی جو احادیث ہیں، صحیح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، صحیح حدیث ان کو ہم مانیں گے، ضعیف حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ
کی فرما برداری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہو تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ان کی جو ہے وہ معلومات ہو سکے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ میری ویڈیو آ چکی ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر آپ جو ہے وہ مناسب سمجھیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میری اصلاح کے طور پر اگر کوئی کمی مجھ میں دیکھیں یا میری گفتگو میں کوئی کمی اطلاع معلوم ہو سکے تو آپ اس کو وہ مجھے آگاہ کریں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔